حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ جاں فضا ہمارے ایمان کی تازگی اور روحوں کے قرار کا سبب بن رہا ہے۔ گزشتہ روز آقا کریم کے بطن اقدس سینہ رحمت حضور کے روشن مبارک چمکدار پہلوؤں کا تذکرہ آپ نے سماعت کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دوش مبارک جن کی رفعت، جن کی بلندی، جن کی عظمت بیان کرنا میرے جیسے ہیچ مداں کے بس کی بات نہیں ہے۔ حلیہ نگاروں نے، حضور کے شمائل بیان کرنے والوں نے حضور کے مبارک کندھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے حلیہ نگاروں میں سے ایک ہیں، تو فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعیدہ ما بین من کے بین، حضور علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی کشادہ کندھے تھے حضور کے۔ ایک روایت میں حضور کے مبارک کندھوں کی مضبوطی کا بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہمارے تک یوں پہنچا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیمہ مشاشل من کے بین، حضور کے مبارک کندھوں کی ہڈیاں بہت مضبوط تھیں، پوری کائنات کا بوجھ ان کندھوں نے اٹھایا تھا، تو بہت مضبوط کندھے تھے اور کشادہ کندھے، یہ حضور کے دوش رحمت کا حسن تھا اور جمال تھا۔ آپ نے سنا کہ جب آقا کریم لوگوں کے ہجوم میں ہوتے، اگرچہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے، حضور مربوع تھے، درمیانی قد و قامت کے مالک تھے، لیکن جب لوگوں میں کھڑے ہوتے اذا جامع القوم غمرہم، تو حضور لوگوں سے اونچے دکھائی دیتے۔ اور حضور کے مبارک کندھوں کے حوالے سے حضور کے یہ خصائص میں چیز شامل ہے، علماء نے لکھا کہ جب آقا تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے صحابہ کے مجمع میں، تو حضور کے مبارک کندھے تمام لوگوں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ حضور کا اعزاز تھا، یہ حضور کی عظمت تھی، اور حضور کی رفعت اور حضور کی شان و شوکت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک کندھوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کأنہ سبیکۃ فضہ، حضور کے مبارک کندھوں کی چمک ایسی تھی جیسے چاندی کی ڈلیاں ہوں۔ بلکہ ایک روایت میں ایک بدو کا ذکر کیا گیا جس نے حضور کی چادر کھینچی اور آقا کریم کے مبارک کندھے ظاہر ہو گئے، تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں حضور کے مبارک کندھے دیکھنے کا موقع نصیب آیا تو یوں لگا جس طرح چاند کا ٹکڑا ہو۔ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک کندھوں کا معنوی جمال اور معنوی رفعت بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث علی الاطلاق فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی تم میرے کندھوں پہ چڑھو اور ان بتوں کو گراؤ، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن حضور کا حکم تھا تو وہ حضور کے کندھوں پہ بیٹھے اور بت گرانے لگے۔ تو شیخ نے جو یہاں خوبصورت بات کی وہ سننے کے قابل ہے، میرے اور آپ کے لیے تازگی ایمان کا سبب و ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور کے کندھوں پہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ تشریف فرما ہوئے تو کہتے ہیں کہ انی لو نلتو
افق السما، حضور اگر آپ کہیں تو میں آسمان کو چھو نہ لوں. اتنی بلندی پر پہنچے، انہیں لگا کہ آسمان نیڑے ہی ہے. چونکہ حضور کے کندھوں کا شرف اور رفعت ایسی ہے تو حضور مسکرا پڑے. تو پھر جب وہ نیچے اترے تو انہوں نے کہا کہ حضور میں اتنی اونچائی سے نیچے آیا ہوں اور مجھے چوٹ بھی کوئی نہیں آئی. تو فرمایا تمہیں چوٹ کیسے آتی؟ تمہیں چڑھانے والا محمد تھا اور اتارنے والا جبریل تھا. تو یہ حضور کے مبارک کندھوں کا جمال ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.